أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو نفس اور شیطان پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نیکی کے کاموں سے روکا جائے اور برائی کی دعوت دی جائے، اور طرح طرح کے اپنے گھر کے مسائل ہمارے سامنے پیش کر کر کبھی سود کو حلال کروا لیتا ہے اور کبھی حرام کو جائز کروا لیتا ہے اور کبھی ناجائز کو جائز کروا لیتا ہے۔ تو اس کے پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں خاص تاکید کی گئی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسی کے ساتھ دشمنی رکھو۔ اب جب بندہ نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ سے مدد چاہتا ہے اور دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو کبھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ جاتے ہیں، تو نفس اور شیطان اس وقت بڑا زور لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جب تک تو بے دین تھا تیرے پاس روزی کی فراوانی تھی، جب تو بے دین تھا تیرے پاس طرح طرح کی گاڑیاں تھی، تو بے دین تھا تیرے گھر میں سکون تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن اب جب سے تو دین پر آیا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، ذکر و اذکار اور تلاوت کی پابندی اور اہتمام کیا، تو آج دیکھ تیرا کیا نتیجہ ہوا۔ تو ایسے موقع پر بندے کو چاہیے کہ اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع رکھے، اور وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، ایک ایک چیز کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے جو ہمارا کاروبار ہم کو کم نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کاروبار میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ پہلے 25,000 کماتا تھا تو بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اب 15,000 میں اللہ پورے گھر کا خرچہ بھی چلواتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ایک طرف سے راستہ بند ہوا، اللہ قادر مطلق ہے کہ جتنا نقصان ہوا وہ سب کے سب ایک جھٹکے میں اللہ کور کروا دیں گے، اور جب اللہ کور کروانے پر آئیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ عزت دینے پر آئے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب وہ ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آئے تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی طرف اور آگے بڑھنا چاہیے، اور نیکیوں کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، سخاوت بڑھانی چاہیے، اور اللہ کے دین کے مہمانوں کی حسب استطاعت نصرت اور مدد کرنی چاہیے، مساجد مدارس کی اپنے استطاعت کے اعتبار سے مدد کرنی چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے امتحان اور ایک ہے عذاب۔ امتحان جو ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے اور مختصر ایام کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ اس میں سے باہر نکال کر ہمیشہ کی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔
جیسا کہ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد پھر آسانی، تکلیف کے بعد پھر راحت۔ اب جب اللہ کی طرف سے راحت آئے گی تو اس کو جو ہے کوئی تکلیف سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جب تندرستی آئے گی تو اس کو کوئی بیماری سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جب گھروں میں رحمتیں اور برکتیں اترے گی تو اس گھر سے رحمت اور برکت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ عزت کا تاج پہنانے پر آئیں گے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج ہم جو ہے اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم تھوڑی سی بات میں گھبرا جاتے ہیں کہ فلانے کے نزدیک میری عزت نہیں رہی، اس کو جو ہے پتہ چل گیا کہ میرے گھر کی پوزیشن کیا ہے، میرے بچوں کی پوزیشن کیا ہے، اب میرے بیٹے کا رشتہ کیسے ہوگا، مجھے کوئی لڑکی کیسے دے گا، یا اگر میری لڑکی ہے تو میری لڑکی کے ساتھ کون جو ہے پیغام بھیجے گا اور کون اس کے ساتھ رشتہ کرے گا۔ میری بند مٹھی جو ہے بازار میں کھل گئی، اب مجھے جو ہے یہ چھپانے کے لیے کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کے دل اور دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ میں غریب ہوں۔ اب جو ہے اس چکر میں یہ بینک میں سے سودی رقم حاصل کرے گا اور ظاہر میں جو ہے خوب خرچہ کرے گا تاکہ لوگوں میں میری عزت پھر سے آ جائے، لیکن اب جو ہے عزت ملے گی نہیں جب اللہ نے ذلت کا فیصلہ کر لیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ جب اللہ جب ذلیل کرنا چاہے تم میں سے کسی کو تو کون ہے جو اس کی مدد کرے۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام کے اوپر بھی امتحان آزمائش آئی، غزوہ خندق کا موقع ہے اور صحابہ کرام اپنے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں اور قرآن اس کو جو ہے بیان کر رہا ہے وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ صحابہ کرام کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اللہ نے اس وقت صحابہ کرام کو سخت طریقے سے آزمایا۔ ادھر جو ہے منافق اور بے ایمان اچھے اچھے دسترخوان لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ، کب تک اپنے نبی کی بات مانتے رہو گے؟ دیکھو تمہاری پوزیشن کہاں سے کہاں آ گئی، تمہارے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں، چلو ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ اتنے امتحان میں وہ ثابت قدم رہے اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچ ہے، تمہاری جو ہے باتیں غلط ہیں۔ اسی طریقے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت باندھی گئی اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر تشریف فرما تھی۔ اتنے میں جو ہے ایک رات کو قضائے حاجت کے لیے جانے کا موقع آیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی خالہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں ام مستہ کے قدموں میں چادر آئی اور پیر جو ہے تھوڑا الجھ گیا۔ ام مستہ نے کہا ہلک مستہ، کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی خالہ جان آپ بھائی کو کیوں بد دعا دیتی ہیں؟ اس وقت حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی عائشہ تم کو معلوم بھی ہے تمہارے اوپر جو ہے اس طرح تہمت باندھی گئی اور اس میں میرا بیٹا بھی شریک ہے، اس لیے میری زبان سے یہ جملہ نکلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا۔ کہتی ہے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں جو ہے حجرے مبارک پر آئی اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال مجھے جو ہے دیکھنے کو ملا کہ آپ جو ہے سلام کرتے، میں جواب دیتی اور اس سے زیادہ جو ہے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ناراضگی کے آثار میں دیکھنے لگی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ماں عائشہ جو ہے اپنے والد کے گھر جب پہنچی تو دیکھا کہ والد محترم کا روتے روتے برا حال تھا اور ماں کا بھی جو ہے روتے روتے برا حال تھا۔ میں جو ہے ابا کی حالت کو دیکھ کر
امی کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ان کو بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، اس لیے یہ لوگ بھی غمگین ہیں۔ میں نے مصلی لیا اور جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئی، اے اللہ میں تجھ سے برات کا سوال کرتی ہوں، میں جو ہے غلطی پر نہیں ہوں، میری جو ہے برات کو آپ نازل فرما دیجئے، مجھے جو ہے یہ تہمت سے جنہوں نے تہمت باندھی ہے ان کو کھلا کر دیجئے اور مجھے جو ہے صحیح اور سچا ثابت کر دیجئے۔ حقیقت میں سچی ہوں، آپ جانتے ہیں میں نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں جو ہے ہاتھ اٹھا کر رویا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے کئی دن گزرے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک دن میرے لیے کئی مہینوں کی طرح اور سال کی طرح گزرتا تھا، پورا دن بے چین رہتی تھی، کیونکہ حضور کی صحبت اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنا یہ جو ہے اس سے میں دور ہو گئی، اس لیے اور زیادہ صدمہ اور جو ہے اور زیادہ روتی۔ پھر ابا کی حالت دیکھتی تو بھی رونا آتا، امی کی حالت دیکھتی تو بھی رونا آتا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ماں عائشہ سے کہہ رہے کہ عائشہ بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان میں اپنی بات میں سچی ہوں اور میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میری برات نازل کرے، جب تک اللہ میری برات نازل نہیں کرے گا میں مصلی سے نہیں اٹھوں گی۔ اتنے میں جو ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے کہ کہیں میری بیٹی عائشہ جو ہے حضور سے جدا نہ ہو جائے، میری بیٹی کو حضور کا ساتھ ملے اور میری بیٹی حضور کے ساتھ رہے، یہ جو ہے غم تھا۔ اتنے میں جو ہے کچھ وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رو رہے تھے کہ نہ معلوم میری بیٹی کے لیے کیا فیصلہ اترے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی کے جو ہے پورا ہونے کے بعد فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی کی برات اللہ نے نازل کر دی۔ صدیق اکبر جو ہے خوشی کے مارے کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی عائشہ سے کہا بیٹی عائشہ اللہ نے تیری برات نازل کر دی، چلو اللہ کے نبی کے پاس۔ ماں عائشہ کہنے لگی جس اللہ نے میری برات نازل کی پہلے میں اس کا شکر ادا کر لوں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چہیتی بیٹی اور ماں عائشہ کی جو ہے زوج مطہرہ سب سے زیادہ چہیتی، ان کے اوپر بھی حالات آئے لیکن ان حالات کے اندر جو ہے ثابت قدم رکھا اپنے آپ کو، اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے سالی کے بیٹے تھے، جو غریب تھے، ان کے پورے گھر کا خرچہ صدیق اکبر اٹھایا کرتے تھے۔ جب جو ہے انہوں نے تہمت باندھنے والوں میں یہ بھی جو ہے شامل تھے، صدیق اکبر نے خرچہ بند نہیں کیا، اور جب اللہ نے برات نازل کر دی تو صدیق اکبر نے خرچہ بند کر دیا۔ اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سنائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ تمام جو ہے صحابہ کا اور قیامت تک آنے والی جو ہے ایمان والوں کا ایمان ایک جگہ رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ایک جگہ رکھا جائے تو ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماننے والوں میں تھے، حضور کے چہیتے تھے۔ فوراً جو ہے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جتنے دن بغیر خرچے کے گئے وہ بھی میں ادا کرتا ہوں اور نئے سرے سے جو ہے خرچہ شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے حالات تو آئے ہیں لیکن حالات کے اندر جو ہے جمے، اور جب جمے تو پھر اللہ نے ایسی مدد اتاری اور اپنا جو ہے ایسا فیصلہ اتارا کہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ماں عائشہ کی جو ہے تہمت اور اس کی برات کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ قیامت تک جو ہے چلتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کے لیے اگر کسی نے ہم کو گالی دے دی، ہم اس سے جو ہے اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کسی نے ہمارا اوپر غصہ کر لیا ہم اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ جو ہے یہ سوچے کہ میرے رب کی یہ مرضی ہوگی اس لیے اس نے جو ہے ایسے الفاظ میرے سامنے کہے، اگر میرا رب نہ چاہتا تو یہ نہ بولتا، لگتا ہے آج دن بھر میں کچھ اللہ کی نافرمانی ہو گئی
کسی پر ظلم اور زیادتی ہو گئی، اس لیے جو ہے میرے اوپر یہ حالات آئے۔ جیسے بعضی مرتبہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا نقد دے دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے قیامت تک جو ہے لمبا دیتے ہیں، قیامت میں اس کا جو ہے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے آدمی گناہ کیا، آنکھوں کا استعمال غلط کیا، یہیں نہ یہیں سزا مل گئی، کبھی جو ہے ہاتھوں کا استعمال غلط کیا، یہیں سزا مل گئی، کبھی جو ہے کسی کو ستایا، یہیں سزا مل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں بعضی مرتبہ کہ ہم گھر سے نکلے، اپنے ماں باپ پر غصہ کر نکلے، یا اپنے بیوی بچوں پر خواہ غصہ کر نکلے، ابھی جو ہے تھوڑے دور نہیں جاتے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے قانونی لائن سے ہم گرفت میں آتے ہیں اور وہاں جو ہے ہم کو دنڈ بھرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی جو ہے اللہ نقد جو ہے بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو خیر بندہ جو ہے کبھی بھی یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ میرا رب تو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دکھ میں دیکھنا برداشت نہیں کرتی، تو خدا بھی اپنے بندے کو درد اور تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جیسے ایک ماں اور ایک باپ اپنے بیٹے کو آزماتے ہیں، جب وہ کاروبار کے لائق ہوتا ہے تو تھوڑی سی موڑی اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تجارت کرو، کاروبار کرو، اور مہینے مہینے ہم کو حساب لا کر دو۔ بچہ جو ہے اگر آوارہ ہے، اس کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملی، اللہ والوں کا ساتھ نہیں ملا، اللہ کے دین کی محنت نہیں کی، تو وہ پیسے اڑانے میں لگ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نفع ہوگا اندر ڈال دوں گا۔ یہ سوچ کر خرچہ کرتے کرتے جب موڑی ختم ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو آ کر کہتا ہے امی جان موڑی ختم ہو گئی، باپ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ یہ بیٹا جو ہے اس کے لائق نہیں کہ اس کو اور موڑی دی جائے، اب اس کو جو ہے کہیں نوکری پر رکھوانا پڑے گا، ٹرین کرنا پڑے گا۔ تو کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا گرمی کے دنوں میں نوکری کرے اور کسی کی جو ہے کڑوی کسیلی سنے، کوئی ماں نہیں چاہتی، لیکن اپنے بچے کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اس کو جو ہے نوکری پر رکھا جاتا ہے، اور جو ہے سخت سے سخت کام اس کے پاس کروائے جاتے ہیں۔ رات کو آ کر روتا بھی ہے کہ امی دوسری کوئی دکان پر ابا کو کہو مجھے بٹھائے، یہ دکان والا تو دیکھو اتنے کام کرواتا ہے کہ میری رات کو حالت کیسی ہو جاتی ہے، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہے کھانے سے پہلے۔ ماں جو ہے یہ سارے درد سنتی ہے اور ماں کو جو ہے رحم بھی آتا ہے، اندر اندر ماں روتی بھی ہے، لیکن بیٹے کو کہتی ہے نہیں بیٹا تھوڑا ٹائم جو ہے تم ٹرین ہو جاؤ گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے تم کو کاروبار ہی کرنا ہے، پہلے تم کو ابا نے موقع دیا، اگر تم نے اس پیسے کو جو ہے سنبھالا ہوتا تو آج جو ہے تمہاری موڑی اور بڑھا دی جاتی۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ اپنے جو ہے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ بھی بریک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مال دینے کے لائق نہیں، یہ گاڑیاں دینے کے لائق نہیں، یہ جو ہے اچھے اور کشادہ مکان دینے کے لائق نہیں، ابھی اس کا جو ہے امتحان میں رکھو، اس کو جو ہے کرائے کے مکان میں رکھو، اس کو جو ہے ملازمت کرنے دو۔ تو جس طریقے سے دنیا میں ماں باپ اپنے بچے کو آزماتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ تو خیر حق تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر امتحان اور آزمائش کے ہم کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن کبھی حالات آ گئے تو اس کے اوپر جو ہے جمنا ہے اور صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہونا ہے اور اللہ ہی سے دور کروانے کی بھیک مانگنی ہے۔ اللہ جو ہے دور کر دیں گے تو پل بھر میں کر دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا والے اگر ہمارے اوپر حالات ہیں تو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے اس کو اس کے گناہ کی سزا ملی، کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا اور کوئی کیا کہے گا۔ اس لیے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے اور رب سے مانگا جائے۔ رب سے مانگنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، رب سے چاہنے والے کو کبھی رب جو ہے مایوس نہیں کرتا۔ آج جو مایوسیاں ہمارے دلوں میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر مخلوق پر ہے کہ یہ دے گا تو میرا کام بنے گا، وہ دے گا تو میرا کام بنے گا، اور جب وہاں سے آتا ہوا نظر نہیں آتا تو
تو جو ہے طبیعت مایوسی کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر ٹینشن والی زندگی، اور ٹینشن کے ساتھ پھر ڈپریشن آ جاتا ہے، اور بندہ جو ہے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ والوں نے ہم سب کو یہ بتلایا کہ مایوس مت ہو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ ہی دینے والے ہیں، اور ذریعے کے طور پر ہاتھ کسی کا نظر آتا ہے لیکن حقیقی دینے والے اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے امتحان اور آزمائش سے حفاظت فرما کر ہم کو بغیر امتحان اور آزمائش کے کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ آئندہ کل انشاءاللہ باقی مضمون جو ہے عرض کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے ہمارے درس کا وقت جو 12 سے 12:30 تھا، اس کی جگہ پر ہم نے 11:30 سے 12 کیا ہے، کچھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ 11:30 سے جو ہے وقت مقررہ پر ہم جو ہے آن لائن آ جائیں اور جو ہے دین کی باتوں کو سنیں۔ میں بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے سامعین سن رہے ہیں اللہ جو ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے کئی چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، ان میں سے آج خصوصاً محبت کرنے والے نثار بھائی باغ بکری والے اور بابو بھائی مکلا، آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ مولا کریم ان کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم امت مسلمہ مرحومہ جتنی دنیا سے گئی سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، جیسے آپ نے اس بیماری سے حفاظت کی ہے، مولا کریم موت تک ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹا دیجئے، ہمارے ملک کے حالات کو درست کر دیجئے۔ مولا کریم جتنی چیزوں کی دوا کی لائن سے کمی ہے مولا کریم عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست اور احباب کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے متعلقین کو، سب کو صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، آپ کے خزانے سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے۔ مولا کریم جتنے محسن جنہوں نے ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر احسانات کیے، مولا کریم ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ مولا کریم آپ اپنے خزانے سے ان کی مدد فرما دیجئے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مولا کریم ہم ان سے کیا بدلہ لیں، ہم کمزور ہیں۔ مولا کریم آپ تو طاقت اور قدرت کے مالک ہیں، مولا کریم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم
یہ آن لائن کے ذریعے سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے. ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.